یوں لال پڑ رہا ہے. جمعیت علماء ہند پہلے دن سے میں کہتا ہوں 2500 سال سے یہ مطالبہ کرتی رہی کہ فسادات میں مسلمان کا جان اور مال لٹتا ہے اور خون پانی کی طرح بہتا ہے. اس لیے فسادات کو روکنے کے لیے قانون لایا جائے. ہمیں خوشی ہوئی کہ 12 سال پہلے کانگریس گورنمنٹ نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر انتخاب سے پہلے اس کا وعدہ کیا کہ ہم فسادات کے سلسلے میں قانون لائیں گے. ہمیں اس سے جرأت ملی اور ہمیں ایک راستہ ملا آئندہ کے لیے. مسلمان نے مینیفیسٹو میں اس چیز کے آنے کے بعد جبکہ حکومت بی جے پی کی تھی اس کو ہٹا کر کانگریس کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھا رہا. ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے مطالبہ کیا کہ کانگریس نے جو وعدہ کیا ہے اپنے مینیفیسٹو میں اور جس کی بنیاد پر مسلمان نے ووٹ دے کر اس کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھایا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے. ہماری اس بات پر بل بنایا گیا قانون، لیکن وہ قانون فرقہ پرست طاقتوں کی ہاتھ کا بنایا ہوا تھا. ہماری مانگ تھی کہ اس قانون میں ضلع کی اتھارٹی کو یعنی ایس ایس پی اور کلکٹر کو فساد کا ذمہ دار بنایا جائے. جب قانون آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس قانون کے اندر یہ چیز نہیں تھی. ہم نے پورے ملک میں شور مچایا. ہم نے کہا کہ ہمیں اس قانون کی ضرورت نہیں ہے. اگر 50,000 مسلمان ملک کے اندر 65 سال کے اندر مرا ہے اور 50,000 مر جائے گا مسلمان کم نہیں ہوگا. آپ ہمارے اوپر احسان مت رکھیے. اگر قانون بنے گا تو ہمارے مطالبے کو اس میں رکھا جائے ورنہ ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے شور مچایا تو پھر کانگریس کمیٹی نے ایک کمیٹی بنائی جس کی چیئرمین سونیا جی خود بنی اور جوزف صاحب اس کمیٹی کے ممبر بنے. جوزف صاحب دھرم کے اعتبار سے ایک اقلیت ہیں، عیسائی دھرم رکھنے والے ہیں، اور اس کی پلک نوک کو درست کیا گیا. اس کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ کہیں بھی فساد ہوگا تو ڈسٹرکٹ اتھارٹی ایس ایس پی ایس پی اور کلکٹر اس کے ذمہ دار ہوں گے. وہ بل تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے. میں سونیا جی سے بھی ملا اور جوزف صاحب کو لے کر ملا کہ اس بل کو بنانے کے بعد جب آخری شکل ہو گئی اس کی تو اس کو کیوں نہیں پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے. لیکن چیز سامنے یہ آئی کہ مجھ سے سونیا جی نے کہا کہ اس کے ایک شبد کے اوپر اختلاف ہے اور وہ اختلاف یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو صوبوں کے اندر حکومتیں کر رہی ہیں وہ اس کے ایک لفظ یا ایک دفعے سے یہ معنی لے رہی ہیں کہ اگر اس بل کو قانونی شکل میں لے آیا گیا تو مرکز کو صوبوں کے اندر جھگڑے ہونے کی صورت کے اندر دخل دینے کا زیادہ موقع مل جائے گا. اس سے ہماری آزادی متاثر ہوگی. اس لیے ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے. میں نے سونیا جی سے کہا کہ آپ اس بل کے اندر سے اس دفعہ کو نکال دیجئے. آپ نے بل میں کیا رکھا ہے ہمیں اس
سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارا تو صرف ایک پوائنٹ ہے اور ایک مطالبہ ہے کہ قانون بنا کر جہاں فساد ہو وہاں کی ڈسٹرکٹ اتھارٹی کو فساد کا ذمہ دار بنا دیجیے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ اتھارٹی کو ذمہ دار بنا دیا گیا اور کلکٹر، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی کو یہ معلوم ہو گیا کہ فساد ہونے کی شکل میں پھندا ہماری گردن میں لگے گا، تو اگر صوبے کا چیف منسٹر بھی فساد کرانا چاہے گا فساد ہو نہیں سکتا. اس لیے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہمارا تو ایک مطالبہ ہے. چنانچہ اس ایک مطالبے ہمارے اس کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس بات کو بھی کچھ عرصہ گزر گیا لیکن ہم برابر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ابھی 4 دن پہلے میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اور میں نے اسی مسئلے کو ان کے سامنے رکھا. میں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک پورے ہندوستان کی پارٹی ہے، اس کی ایک تاریخ ہے. یہ ایسی تاریخ نہیں ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا مینیفیسٹو کے اندر، اپنے انتخابی منشور کے اندر، آپ اس وعدے کو بھلا بیٹھے اور اس کو تقریباً 10 سال ہو گئے. 2 مرتبہ پارٹیاں بدلتی رہی ہیں لیکن وہ وعدہ ابھی تک نہیں آیا. حکومت آ گئی، 2 مرتبہ الیکشن ہو چکے ہیں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا کریں، مسلم پارٹیاں ہی آپس میں اتحاد نہیں رکھتی اور اختلاف رکھتی ہیں اس بل کے. میں نے کہا جس نے آپ سے کہا غلط کہا. اختلاف کرنے والے ہم تھے. وہ بل کی پہلی صورت کے اوپر جہاں ڈسٹرکٹ اتھارٹی کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا تھا ہم اس کے مخالف تھے. آج ذمہ دار آپ نے بنا دیا. سونیا جی اس کمیٹی کی چیئرمین تھی. بل کی تصویر ہمارے سامنے آ گئی. ڈسٹرکٹ اتھارٹی کو ذمہ دار بنا دیا. اب ہمارا کوئی اختلاف بل سے نہیں ہے. اب تو میری سونیا جی سے بات ہوئی. سونیا جی نے یہ کہا کہ اس کے ایک شبد کے اوپر اختلاف ہے، اس شبد کو آپ نکال دیجیے. کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بل کو سیشن کے اندر لاؤں گا. میں یہ جانتا ہوں کہ مسٹر بہت شریف آدمی ہیں اور وہ ایسے سیاسی آدمی نہیں ہے کہ جو بات ان کی زبان سے نکلے اسے پورا نہ کریں. میرا تجربہ ہے کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا. جامعہ ملیہ اسلامیہ کا مسئلہ تھا. مسلمان 60 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اقلیتی کردار مل جائے، نہیں مل رہا تھا. پرائم منسٹر سے میں بیٹھا، میں نے کہا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کیا اقلیت کا ادارہ نہیں؟ کہ میں تو جانتا ہوں کہ اقلیت. میں نے کہا اگر اقلیت کا ادارہ ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو اقلیتی کردار دیتے؟ میری بات چیت ہوئی. میں یہ سمجھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جس ادارے کو سینکڑوں کروڑ روپے کی امداد گورنمنٹ دیتی ہے اس ادارے کو اقلیتی کردار کیسے مل جائے. میں نے ان کے سامنے دلی ہائی کورٹ کا فیصلہ رکھا اور میں نے یہ کہا کہ دلی ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کی امداد کسی ادارے کے اقلیتی کردار کے اوپر مؤثر نہیں ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے پورا کر دیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ صرف پرائم منسٹر اور سونیا گاندھی کے وعدے کی بنیاد پر اقلیتی ادارہ بنا دیا. آج وہاں 20,000 لڑکے جو پڑھتے ہیں ان کے اندر 14,000 بچے مسلمان ہیں. صرف اس لیے میں یہ کہتا ہوں
کہ پرائم منسٹر بہت صاف ستھرے بات، اگر نہیں کرنا ہوتا کہتے نہیں کریں گے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سیشن میں لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ سیشن میں لائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ایک نیشنل لیول کے اوپر قانون بنے گا۔ باقی صوبائی سطح پر مجھ تک یہ پیغام پہنچا ہے، ہم نے تو کسی کو پہلے سے دعوت نہیں دی، لیکن مجھ کو یہ پیغام پہنچا کہ 10 منٹ میں نیتا جی ملائم سنگھ جی یہاں آ رہے ہیں، ہم ان کا سر اور آنکھوں سے استقبال کرتے ہیں، وہ تشریف لائیں۔ ہم اس چیز سے گھبراتے تھے کہ ہم ان کو بلائیں اور ہمارے مطالبات میں سے ایک مطالبہ بھی ابھی تک منظور نہیں ہوا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کل ہی انہوں نے ایک